صدیوں پہلے بغداد کے ایک شہر میں ایک بڑھئی رہتا تھا جسے اپنے فن پر خوب مہارت حاصل تھی۔ اس نے اخروٹ کی لکڑی کا استعمال کرتے ہوئے ایک انتہائی خوبصورت ممبر بنایا جس پر اس نے بیش قیمتی موتی بھی جڑے ہوئے تھے۔ اس شہر میں جو کوئی بھی تجارت کی غرض سے آتا وہ اس ممبر کی منہ مانگی قیمت دیتا، لیکن بڑھئی کہتا کہ میں اسے فروخت نہیں کرنا چاہتا کیونکہ یہ ممبر تو بیت المقدس مسجد اقصی کی زینت بنے گا۔ لیکن اس بات پر لوگ اس کا تمسخر اڑاتے کہ بیت المقدس پر تو عیسائیوں کا قبضہ ہے، لیکن وہ کہتا ایک دن یہ انشاءاللہ ضرور ہوگا۔ یہ کہانی چلتے چلتے بغداد کے ہر بچے کی زبانی یاد ہو گئی۔ ہر بچے کی زبان زد عام یہ چرچا ہونے لگا اور چلتے چلتے یہ بات ایک 7-8 سال کے بچے کے کانوں میں پڑی۔ اس نے پھر 40 سال کی عمر میں بیت المقدس کو آزاد کروایا اور اس ممبر کو مسجد اقصی میں نصب کر دیا جسے دنیا آج سلطان صلاح الدین ایوبی کے نام سے جانتی ہے۔ تیغ بہر عزت دین است و بس، مقصد یو حفظ و آئین است و بس۔ اقبال کہتے ہیں کہ امام علی مقام جو کربلا میں تلوار لے کر گئے تھے وہ اقتدار کے لیے نہیں تھی، وہ دین کی سر بلندی کے لیے تھی۔ اور نکل کر صحرا سے جس نے روما کی سلطنت کو الٹ دیا تھا، سنا ہے یہ قدسیوں سے میں نے، وہ شیر پھر ہوشیار ہوگا۔ اور اب تیرا بھی دور آنے کو ہے فقر غیور، کھا گئی روح فرنگی کو ہوائے سیم و زر۔ قدس ہمارا دل ہے اور ہمارے دل قدس کے ساتھ ہیں۔ سلام پہنچے۔